تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ جب تک اس کی فکر، اس کی طرف اسی طرح نہ ہو جس طرح اگر دہکتی ہوئی آگ کی طرف بچہ بڑھ رہا ہو اور آپ اس کو لپک کر جب تک اٹھا نہیں دیں گے اس وقت تک آپ کو چین نہیں آئے گا، اسی طرح کی طرف یہاں بھی ہونی ضروری ہے۔ پورا قرآن کریم اس حکم کی تاکید سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنی ساری اولاد اور بیٹیوں کو جمع فرمایا اور بیٹوں کو جمع فرمایا۔ کوئی شخص اپنی اولاد کو اس فکر کے لیے جمع کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، کس طرح کماؤ گے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ ان کو اگر فکر ہے تو عبادت کی فکر ہے، اب بس اپنی اولاد اپنے اہل و عیال کے بارے میں اس فکر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ صرف اولاد کو سمجھا دیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاتون اپنے بچے کو گود میں لینے کے لیے بلایا۔ خاتون نے، بچہ آنے میں رو رہا تھا تو اس خاتون نے کہا کہ تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں کچھ چیز دیں گے۔ اب وہ بچہ آ گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم نے بچے کو جو کہا ہے کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہیں کچھ چیز دیں گے، تو کیا تمہاری واقعی کچھ دینے کی نیت تھی؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک کھجور تھی اور یہ کھجور اس کو دینے کی نیت تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دینے کی نیت نہ ہوتی تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑا جھوٹ ہوتا اور گناہ ہوتا، اس لیے کہ تم بچے سے جھوٹا وعدہ کر رہی ہو، گویا اس کے دل میں بچپن سے یہ بات ڈال رہے ہو کہ جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہوتی۔ لہذا اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بیوی بچوں کو بھی جو حکم دو پہلے خود اس پر عمل کرو اور اس کی پابندی کرو، دوسرے سے جا اس کی پابندی کرو۔ اللہ کے اس کے بعد حضرت فاطمہ اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جب کہ بھی بچے ہی تھے، ایک مرتبہ صدقے کی کھجوروں میں سے کھجور کا اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً فرمایا کہ اسے تھوک دو۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تھوک دو، یعنی اس کو منہ سے نکال کر پھینک دو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم یعنی بنو ہاشم صدقے کا مال نہیں کھاتے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ایسے محبوب نواسے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور آگے بڑھ کر ان کو گود میں اٹھا لیا۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے پر سوار ہو گئے اور جب آپ سجدے میں جانے لگے تو آپ نے ان کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر نیچے اتار دیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ ان کو گود میں لے لیتے اور فرماتے، یعنی یہ اولاد ایسی ہے کہ انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے، اس لیے کہ انسان اولاد کی وجہ سے بعض اوقات بخیل بن جاتا ہے اور بعض اوقات بزدل بن جاتا ہے۔ ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن سے اتنی محبت ہے، دوسری طرف جب انہوں نے نادانی میں ایک کھجور بھی منہ میں رکھ لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کھجور کو کھا جائے، مگر چونکہ ان کو پہلے سے اس چیز کی تربیت ہی نہیں تھی اس لیے فوراً وہ کھجور منہ سے نکلوائی اور فرمایا کہ یہ ہمارے کھانے کی چیز نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بچے کی تربیت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے،
اسی سے اس کا ذہن بنتا ہے، اسی سے اس کی زندگی بنتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج کل یہ عجیب منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ کے اندر بچوں کو غلط باتوں پر ٹوکنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ آج سے پہلے بھی ماں باپ بچوں سے محبت کرتے تھے، لیکن وہ عقل اور تدبیر کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ لیکن آج کل کی یہ محبت اور لاڑ اور پیار اس درجے تک پہنچ چکا ہے کہ بچے کتنے ہی غلط کام کرتے رہے، غلط حرکتیں کرتے رہے، لیکن ماں باپ ان غلطیوں پر ٹوکتے ہی نہیں ہیں۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نادان بچے ہیں، ان کو ہر قسم کی چھوٹ ہے، ان کی روک ٹوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی یہ سوچئے تو صحیح، اگر وہ بچے نادان ہیں مگر ہم تو نادان نہیں، ہمارا فرض ہے کہ ان کو تربیت دو۔ اگر کوئی بچہ ادب کے خلاف، تمیز کے خلاف یا شریعت کے خلاف کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو بتانا ماں باپ کے ذمہ فرض ہے، اس لیے کہ وہ بچہ اسی طرح بد تہذیب بن کر بڑا ہو گیا تو اس کا وبال تمہارے اوپر ہے کہ تم نے اس کو شروع سے اس کی عادت نہیں ڈالی۔ بہرحال اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو بھی نگاہ میں رکھا جائے،